ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے میری ذمہ داری، اور انشاءاللہ عز و جل آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے کمانا پڑتا ہے۔ کمانے کے لیے یا تو آپ بزنس کریں گے، یا کہیں آپ جاب کریں گے، کسی کے پاس نوکری کریں گے، کسی کے ملازم بنیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، یا کوئی اور ذریعہ روزگار اختیار کریں گے، کوئی اور آپ ایسا کام کریں گے کسب معاش کے لیے، کمانے کے لیے کہ آپ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ آپ کوئی بھی کام کریں، بزنس کریں، تجارت کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، کوئی ملازمت اختیار کریں، مزدوری کریں، کوئی بھی کام ہو، شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق رزق حلال جو ہے وہ نہیں حاصل کریں گے، خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کوئی شریعت کے اصولوں کی پاسداری نہیں ہوگی، تو اس سے ہمارا یہ کمانا بھی درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اگر ہم ناحق طریقے سے کسی کا مال لیں گے تو وہ مال لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کر کے، ان کو فالو کرتے ہوئے، شریعت کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم کسب معاش کا سلسلہ رکھیں گے، اگر ہم امپلائمنٹ ہے، ملازمت ہے، یا بزنس ہے، یا لیبر ہے، یا کھیتی باڑی ہے، کوئی بھی کام ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق حلال کمائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس پر ہمیں یعنی برکت ہوگی، اور آخرت میں بھی یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور العرفان میں تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتے ہیں، ورنہ جنات ہوں یا نباتات، پودے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے۔ اس کی رزاقیت صرف حیوانوں میں منحصر نہیں، پھر جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، جب دانت نکل آتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو پھر اور طرح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی حلال کماتا ہے تو کیسی فضیلتیں اس کو ملتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان سنیے، ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی یعنی حلال کمائی سے کھایا گیا ہو۔ ایک اور روایت ہے، ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہاتھ سے کمانے والا ہے، پیشہ ور، اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ ایک اور مبارک فرمان جو پاک کمائی والا ہے، حلال کمانے والا ہے، ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق بخشے، حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فیضان سنت کی پہلی جلد صفحہ نمبر 179 پر ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں جب مسلمان حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل میری ذمہ داری کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اگر کہیں میں جاب کرتا ہوں،
کہیں میں ملازم ہوں تو اس میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اس پر مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. ایک بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں وہ ہے جو کہیں نہ کہیں ملازمت کرتی ہے، چاہے آپ کسی سرکاری ادارے کے امپلائی ہوں، جاب ہو آپ کی، سیمی گورنمنٹ کے کسی ادارے میں ہوں، آپ کسی سول ادارے میں ہوں، کسی عام جو ایک سولین آدمی ہے اس کی دکان پہ جاب کرتے ہوں، کسی سیٹ کے پاس ہوں، کسی دینی ادارے کے امپلائی ہوں، کہیں بھی آپ جاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی، اور جو اپنے پاس لوگ رکھتے ہیں جاب پر، جو امپلائر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی زبردست مدنی پھول ہوں گے. عموماً یہ ذہن ہوتا ہے کہ تجارت میں جو ہے وہ دھوکے کی صورتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں حرام کے مواقع زیادہ بنتے ہیں، جبکہ جو جاب کرنے والا ہے، یعنی ایسی جگہ جاب کرتا ہے کہ جہاں جاب کرنا جائز ہے، یعنی اچھا کام ہے، جائز کام ہے، وہاں وہ جاب کر رہا ہے، تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہاں تو جو ہے وہ جو سیلری ملتی ہے نا وہ حلال ہے. تو یقیناً اگر کوئی جائز جاب ہے، اچھا کام ہے، صحیح، اور اپنا وہ کام کے تقاضے پورے کرتا ہے، اپنی جاب کے تقاضے پورے کرتا ہے، ملازمت کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ سیلری لینا درست ہے، جائز ہے، حلال ہے. لیکن اس میں بھی بہت ساری صورتیں ایسی بن سکتی ہیں کہ جب آپ کے لیے یہ مکمل سیلری لینا یا یعنی سیلری کا کچھ حصہ لینا جائز نہ رہے. انشاءاللہ آج اس پر ڈسکس کرتے ہیں. بالخصوص جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جہاں جو سیٹ ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ کہیں دور ہوتا ہے اور ایک مینجمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں کام میں ڈنڈی مارنے کے. جیسے وقت جو ہے وہ کم دینا، جو وقت ہے اجارے کا اس پر نہ آنا، لیٹ آنا، جلدی چلے جانا، یا بیچ میں کام کے دوران یعنی ادھر ادھر ہو جانا، اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں. ایک اور صورت یہ بنتی ہے کہ کام پر تو موجود ہیں لیکن کام صحیح طور پہ نہیں کر رہے. فتاوی رضویہ شریف میں 3 حالتیں بیان کی ہیں کام کی. پہلی سست، دوسری معتدل یعنی درمیانہ، اور تیسرا نہایت تیز. آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر مزدوری میں کم از کم معتدل یعنی جو درمیانی کیفیت ہے وہ بھی نہیں ہے اور سستی والی کیفیت ہے، تو اب ایسا شخص جو ہے، ایسا ملازم جو سستی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور اس پر پوری اجرت لینا، اس مزدوری کی پوری اجرت لینا یہ حرام ہے. اتنے کام یعنی جتنا کام اس نے کیا ہے اتنی اجرت یہ لے سکتا ہے. جو اس نے سستی کی ہے وہ یعنی درست نہیں ہے اور اس کی یہ پھر اجرت نہیں لے سکتا. اگر اس نے لی ہے تو اس کو مالک کو واپس کرنا ہوگا. اب اس کی مثال امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ نے، آپ کا رسالہ ہے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، اس میں ایک مثال بیان کی. کبھی کام میں سست پڑ گیا تو غور کرے کہ یعنی درمیانے انداز سے اگر کام کرتا تو کتنا کام ہونا تھا. جیسے کمپیوٹر آپریٹر کی آپ نے مثال دی کہ کوئی ایسا ہے جو کمپوزنگ کرتا ہے اور 100 روپے اس کی دیہاڑی ہے، ڈیلی ویج جو اس کی ہے وہ 100 روپے ہے. اگر وہ اوس درجے کا کام کرتا ہے تو وہ 100 سطریں 100 لائنیں کمپوز کر لیتا ہے. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سستی کی وجہ سے یا پھر بات چیت میں لگ گیا، اس وجہ سے وہ 100 سطریں اس نے ٹائپ نہیں کی بلکہ اس نے 90 ٹائپ کی، تو اب درمیانے درجے کی رفتار سے وہ کام کرتا تو 100 کرتا، سستی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے 10 کم کی تو 100 روپے اجرت نہ لے بلکہ وہ 90 روپے لے. اب اگر وہ 100 لے گا تو اوپر کے جو 10 روپے ہیں یہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے حرام ہوں گے. اگر یہ کٹوتی نہیں کروائے گا تو گناہ گار ہوگا. اسی طرح اگر کوئی لیٹ آتا ہے، جلدی چلا جاتا یا اجارے کے وقت کے دوران وہ کام نہیں کرتا، کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے، تو اس وقت کی اجرت لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ادارے جہاں پوچھ گچھ کم ہوتی ہے تو وہاں لوگ نوکری جو کرتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ ایک بری نیت بھی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی پوچھے گا نہیں تو اپنی مرضی چلے گی، جو مرضی کرتے رہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں وقتی طور پر آپ ریلیکس ہوں، لیکن یہ جو وقتی ریلیکسیشن ہے یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی بے برکتی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی. یعنی آپ
پکڑے جا سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ توبہ نہ کی، اسی طرح دنیا سے چلے گئے، اللہ کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا، تو یہاں جو آپ نے چند سو روپے چند ہزار روپے اس طرح سے یعنی کما لیے ہیں، کچھ وقت ریلیکس رہ کر آپ نے وقت گزارا ہے، یہ آخرت میں یعنی دائمی پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، عذاب آخرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ جو اس طرح ملازمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور جو وقت ہے پورا دینا چاہیے، ساتھ ساتھ کام بھی پورا کرنا چاہیے، کہیں بھی کام میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر اس طرح کریں گے تو یعنی ناجائز بھی ہے، گناہ گار بھی ہوں گے، اور اس وقت کی اجرت لیں گے یا سستی کے ساتھ کام کرنے کے باوجود اجرت پوری لیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہوگا، وہ حلال بھی نہیں ہوگا۔ بہت ساری اور غلط صورتیں بنتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ کہیں اگر چھٹی یعنی بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں چھٹیاں طے ہوتی ہیں، اور کچھ چھٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایمرجنسی لیوز ہوتی ہیں، خدا نخواستہ بیمار پڑ گئے تو آپ کو وہ چھٹی ملے گی، یا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، گھر میں خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی اس طرح کی کیفیت ہوئی، تو اب جو ہے وہ آپ چھٹی اویل کر سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ بیمار نہیں ہیں اور بیماری کی جھوٹی اپلیکیشن بھیج کر، بعض اوقات میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی اس طرح بن جاتے ہیں جعلی، اس طرح کے میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی بنا کر، یہ جو فوتگی نہیں ہوئی اس کا فوت ہونے کا بتا کر اگر آپ یہ چھٹی لیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ بعض جگہوں پر، بعض اداروں میں علاج کی سہولت ہوتی ہے امپلائیز کے لیے، جو ملازمین ہوتے ہیں ان علاج کروا سکتے ہیں، ان کو سہولت دی جاتی ہے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں اور وہ آپ سہولت اویل کرتے ہیں، اس کے پیسے لے لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ اس جاب کے اہل ہی نہیں ہیں، تو جھوٹ بول کر اپنی اہلیت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے جو غلط ڈاکومنٹس ہیں، فیک ڈگریز، وہ بھی کسی طریقے سے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ تو اگر یعنی اس طرح جھوٹ بول کر، جھوٹی اسناد پیش کر کے، جھوٹے ڈاکومنٹس، فیک ڈگریز پیش کر کے اگر آپ جو ہے وہ نوکری لیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، یہ بھی یعنی گناہ گار ہوں گے۔ وہ جھوٹ بولنے کا گناہ الگ، اور کسی حقدار کا حق بھی آپ مار رہے ہوں گے، یعنی جو اس کے لیے ایلیجیبل تھا۔ ظاہر ہے آپ ایک نااہل نے اگر ایسی جگہ اویل کر لی، ایسی جاب اویل کر لی جو اس کا حق بنتا ہی نہیں تھا، اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، اس کے وہ سکلز ہی نہیں ہے، اتنی اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، تو اب جو حقدار تھا اس کا حق مارا گیا۔ تو یہاں یعنی دورہ، ایک تو وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ حقدار کا حق مارا جا رہا ہے، تو یہ انداز بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اب یعنی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کوئی بھی ایسا انداز اختیار نہ کروں جس سے میرا یہ جو روزگار کا سلسلہ ہے یہ میرے لیے جائز نہ ہو، ناجائز ہو جائے، حرام ہو جائے۔ جس طرح آپ نے سنا کہ لقمہ حلال کی فضیلت، جو حلال لقمے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے مسلمان، آپ نے سنا کہ اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی حرام کھاتا ہے، خود کھاتا ہے، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ اس کے پیٹ میں رہے، جب تک وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا۔ اگر اسی حالت میں مر گیا، یعنی پیٹ میں حرام لقمہ موجود ہوا، تو داخل جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، حرام سے بچائے۔ ایک اور سنیے روایت حرام روزی کے حوالے سے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ اگر ہم آج غور کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو واقعی جو ہے نا وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ ملازمین کو دیکھ لیں تو وہ کام میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، وقت پورا نہیں دے رہے ہوتے، تنخواہ پوری لے رہے ہوتے ہیں۔ تاجروں کو دیکھ لیں تو بہت سارے معاملات میں ملاوٹ اور غلط بیانی اور بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیگر جو ادارے ہیں، دیگر جو شعبہ جات ہیں، ان کو دیکھ لیں تو وہاں بھی بہت ساری یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کی جاتی۔ اجارے کے دوران، ملازمت کے اوقات کے دوران ذاتی کام نہیں کیا جا سکتا،
جیسے ایسا کام ہے جو آپ کا اپنا ہے، وہ آپ اجارے کے بعد کریں گے یا پہلے کریں گے، اس دوران نہیں کر سکتے. لوگ اس دوران بھی ایسا کرتے ہیں. کوئی انتہائی ضروری فون ہو، عرف کے مطابق چند منٹ آپ بات کرتے ہیں گھر والوں سے، بچوں کی امی سے بات کرتے ہیں، والدہ سے بات کرتے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہوتی ہے. لیکن لمبی لمبی باتیں اور بار بار فون کرنا، ظاہر ہے یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی. یہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اجارے کے مقام پر آپ ملازمت جہاں کرتے ہیں، کسی آفس وغیرہ میں، کسی دکان پر، تو وہاں کی چیزیں ذاتی استعمال میں نہیں لائی جا سکتی. لوگ اس کو بھی ذاتی استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں. آفس میں کوئی جاب ہے، کوئی سہولت آفس کی طرف سے دی گئی ہے، تو وہ سہولت اس جو ہے کام کے لیے ہوتی ہے، اس کا ذاتی استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اگر واقعی اس کا ذاتی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی ذاتی استعمال اس کا کرتا ہے آفس کی کسی چیز کا، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. اسی طرح ایک وقت میں دو جگہ نوکری نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں دو جگہ اجارہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ کا 8 گھنٹے کا اجارہ کسی آفس میں ہے، کسی دکان پر ہے، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دوران آپ اجرت پر کوئی اور کام نہیں کریں گے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دو کام اجرت پر کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اب یہ میری ذمہ داری ہے ایز اے امپلائے، ایز اے ملازم، یعنی ملازم کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں پوری کوشش کروں، اپنا کام بھی پورا کروں، وقت بھی پورا دوں، اور کوئی بھی ایسی کوتاہی نہ کروں کہ میری کمائی جو ہے نا وہ میرے لیے ناجائز ہو جائے، حرام ہو جائے میرے لیے. وہ یعنی لینا اور اس کا کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا جائز نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے اور اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ اچھے انداز سے پوری کرنی چاہیے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی ان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ خود بھی ملازم ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے تحت بھی چند ملازمین ہوتے ہیں، جیسے سپروائزر ہوتے ہیں یا مینیجر ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو یعنی ایڈمن کی پوسٹوں پر ہوتے ہیں. ان کے تحت پھر آگے عملہ ہوتا ہے، سٹاف ہوتا ہے. تو بعض اوقات سٹاف اور جو ایڈمن ہوتا ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، جو سپروائزر ہوتا ہے، ان کی بھی آپس میں جو ہے وہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سیکیور کرتے ہیں. اگر آپ سپروائزر ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ اگر اپنے سٹاف کی ایسی غلطیوں کو یعنی چھپائیں گے، آنکھ آڑے کان کریں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور وہ بھی گناہ گار ہوں گے. اور اگر آپ یعنی اپنے اس کا حق ادا نہیں کر رہے تو بہت ساری صورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ یعنی آپ کے لیے اجرت لینا بھی جائز نہیں رہے گا. تو اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ملی ہے، اگر مجھے ذمہ داری ملی ہے کوئی، تو میں اس کا حق ادا کروں، خود بھی ذمہ داری پوری کروں، اور جو میرے ماتحت ہیں ان سے بھی پوری ذمہ داری کرواؤں. اور کہیں اگر وہ ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں یا کوئی اور ہے، میرا کوئی پسندیدہ ہے، جو بھی ہے، اگر میں یہاں اس کی غلطیوں کو یعنی چھپاؤں گا تو یہ جائز نہیں ہوگا. اگر وہ وقت کم دیتا ہے، میں وہ پھر بھی اس کی فیور کروں گا، میں مالک تک یہ باتیں نہیں پہنچاؤں گا، اس کو پوری سیلری دوں گا، تو یہ جو معاملات ہیں یہ یعنی میرا اپنا بھی یہ عمل درست نہیں ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تو بعض صورتیں ایسی بنے گی کہ ناجائز اور حرام والا معاملہ ہوگا. جیسے دینی اداروں میں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، یا دیگر ایسے ادارے ہیں، یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، وہاں اگر اس طرح کی سختی ہوتی ہے، شرعی حوالے سے مسائل جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور پوچھ گچھ کا نظام ہوتا ہے، تو کوئی اگر اس کا دل جو ہے نا وہ گھبراتا ہے اور وہ ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں پوچھ گچھ نہیں ہے یا پوچھ گچھ کم ہے، تو ایسا شخص وہ تو بیچارہ یعنی بہت بڑا نادان ہے. یہاں شرعی مسائل پر گرفت کو دیکھ کر، پوچھ گچھ کو دیکھ کر، تھوڑی سی سختی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے. وہاں جہاں آسانی ہے، اتنی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہاں جا رہا ہے تو وہاں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، دنیا میں بھی بے برکتی کا ذریعہ ہوگا. اور اگر وہاں پوچھ گچھ نہیں ہے اور یہ کوتاہی کرتا ہے تو ایسی صورت میں تو یعنی زبردست پکڑ ہو سکتی ہے، اس کی کمائی ناجائز اور حرام اس طرح کی صورتیں بن سکتی ہیں. تو جو اس وجہ سے کسی ادارے کو چھوڑتے ہیں یا دینی ادارے کو چھوڑتے ہیں یا اس طرح کا ذہن بناتے ہیں کہ یہاں تو بہت سختی ہے، یہاں تو پوچھ گچھ زیادہ ہے، تو یہ پوچھ گچھ جو ہے نا یہ آپ کے لیے دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے. آپ غلطیوں سے بچیں گے، آخرت میں یہ پوچھ گچھ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ ایسا ادارہ ہم جوائن کریں جہاں ہمیں غلطیوں سے بچایا جائے. ایسا نہیں کہ ہماری غلطیوں پر آنکھیں بند کی جائیں، ہم دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہو اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ ہو جائے. لوگ تو یعنی الٹا سوچتے ہیں نا کہ ایسے ادارے میں جائیں جہاں پوچھ گچھ نہ ہو. گورنمنٹ کی جاب کی طرف ایک
تعداد اس لیے جاتی ہے کہ وہاں پوچھ گچھ زیادہ نہیں ہوگی تو ہم جو چاہیں گے کریں گے، وقت کم دیں گے، کام پورا نہیں کریں گے، بینیفٹس لیتے رہیں گے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی فاسد نیتوں کے ساتھ وہاں جائے گا اور خدا نخواستہ وہ ایسا کرے گا بھی، تو اس کی یعنی اجرت بھی یعنی ایسی صورت ہوگی کہ لینا جائز نہیں ہوگا اگر وہ کٹوتی نہیں کروائے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کٹوتی کروانے کے باوجود حرج ہو رہا ہوتا ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ وقت کم دیا، اب کٹوتی تو کروا لی، جتنا وقت کم دیا اتنی کٹوتی کروا لی، اتنا جو ہے وہ چلیں آپ نے جو لیا وہ آپ کے لیے جائز تھا، وہ آپ کے لیے حلال تھا، لیکن جو وہاں حرج ہوا اب اس کا ذمہ دار کون؟ جیسے اسکول ہے، اسکول میں کوئی ٹیچر ہے پڑھانے والا، اب وہ ایک پیریڈ اس نے پڑھانا تھا، اس نے پورا پیریڈ نہیں پڑھایا، یا 35 منٹ کا پیریڈ تھا 35 منٹ پورے نہیں دیے، 25 منٹ دیے، کہیں بھی کمی ہوئی، اب اس نے کٹوتی تو اتنی کروا لی، جتنا اس نے وقت دیا اتنا اس نے لے لیا، تو یہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا، وہ اجرت اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کا حرج تو ہوا نا، ان کا پیریڈ مس ہو گیا یا ان کا اچھا خاصا ٹائم نکل گیا تو ان کا حرج ہوا، تو یہ جو حرج والا معاملہ ہے یہ تو رہے گا۔ اس لیے یہی جو ہے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں وقت بھی پورا دوں، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی پورا کروں، سستی کے ساتھ نہیں، کم از کم ایک میانہ جو درمیانی رفتار ہوتی ہے، ایک معتدل، کم از کم اتنا کام کروں۔ جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں، کسی دینی ادارے میں ہیں، کسی دکان پہ آپ سیلز مین ہیں، مارکیٹنگ کے ادارے میں ہیں، آپ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں، جو بھی میں کام کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اچھے انداز سے اس کو پورا کروں، وقت بھی پورا دوں اور کام بھی پورا کروں، تاکہ جو کمائی ہے، جو میری سیلری ہے، وہ میرے لیے حلال بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جو کام مجھے دیا گیا اس کام کا بھی حرج نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری